ترکی کے نئے اقدام نے اسرائیل کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ جی ہاں، ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر قسم کی ٹریڈ کو ختم کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، چاہے وہ ایکسپورٹ ہوں چاہے وہ امپورٹ ہوں۔ ان کی $7 بلین کی ٹریڈ تھی جو ٹرکی ابھی ہالٹ کر چکا ہے۔ ٹرکی کہہ رہا ہے کہ جب تک اسرائیل یہ سٹیپس اٹھاتا رہے گا غزہ میں، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی کولیبریشن نہیں رکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ترکی نے کیا کہا ہے، وہ کیا اقدامات کیے ہیں اور اسرائیل نے اس کو کس طرح رسپونڈ کیا ہے۔ تو ٹرکی کا آفیشیل سٹینس یہ ہے کہ جب تک پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوگا اور ہیومینیٹیرین ایڈ غزہ تک پہنچنے نہیں جب تک دی جائے گی، ہم تب تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ کو چالو نہیں رکھیں گے۔ اور اس کی ساری ڈیٹیلز ٹرکی کی جو آفیشیل کامرس منسٹری ہے انہوں نے دی ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کچھ دن پہلے، ٹرکی نے تقریباً 54 آئٹمز جو ایکسپورٹ کرتا تھا اسرائیل کو، ان پر بھی بین لگا دیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 80% جو ایکسپورٹ تھی ٹرکی کی اسرائیل کی جانب وہ انہوں نے روک دی تھیں۔ تو چند دن بعد ہی اب انہوں نے یہ بڑا ڈراسٹک میجر لیا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کسی قسم کی ٹریڈ کو ہم کنٹینیو نہیں کریں گے، اور $7 بلین کا جو والیوم ہے اس کو یہ ختم کر دیں گے۔ اس میں $5.4 بلین ٹرکی ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ $1.6 بلین اسرائیل ٹرکی کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ٹرکی کے مطابق اسرائیل کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ان کمپرومائز ہے، وہ بالکل بھی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کر رہے اور ایک ریلنٹلیس طریقے سے غزہ پر چڑھائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ رفح بارڈر پر بھی چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر اتنے زیادہ غزہ کے لوگ مسحور ہیں، 2 ملین کے قریب لوگ وہ ایک لمیٹڈ سی جگہ پر ہیں، اور ادھر بھی یہ آپریشن کا سوچ رہے ہیں، اور اس ایٹیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے ہم اسرائیل سے تعلقات کو منقطع کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اور ان کے فارن منسٹر کا کہنا ہے کہ ٹرکی کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بالکل غلط ہے، اور یہ انٹرنیشنل ٹریڈ معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اور ایک بالکل ڈکٹیٹر والا ایٹیچیوڈ ہے ٹرکی کا کہ کس طرح وہ یونیلیٹرلی ساری جو ٹریڈ ڈیلز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی ٹرکی کو اس کا بدلہ چکائیں گے، اور اس حوالے سے ہم اپنا انفلوئنس یوز کریں گے جو ہمارے مغرب میں ایلائز ہیں کہ ٹرکی میں وہ انویسٹمنٹس نہ کریں، یا جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان سے ہاتھ روک لیں۔ اس حوالے سے حماس کی بات کریں تو انہوں نے ٹرکی کے اس موو کو ویلکم کیا ہے اور کافی زیادہ تعریف کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرکی کے حماس کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل نظر آئے تھے۔ ٹرکی نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے حماس کی، ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ اردگان پر کافی زیادہ تنقید ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر پبلک ریلیز میں حماس کی تعریف شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ رپورٹس میں آیا کہ حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے کچھ کارکن ترکی میں پائے گئے، یعنی جب ان کو تھوڑی سی ڈھیل دی گئی اردگان کی جانب سے ان کے ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے۔ اور اس پر اسرائیل نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حماس کے آفیشیل جہاں بھی ہوں گے ہم ان کو ہٹ کریں گے، اور جواباً ٹرکی نے کہا تھا کہ آپ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری سوئل پر کسی کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ تو حماس کا ان کے ساتھ کچھ ایسا ریلیشن شپ ہے، کبھی اردگان عالمی پریشر کے بعد ان پر کرٹیسائز کرتے ہیں بڑا دبے الفاظ میں، لیکن جب سپورٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ کھل کر ایسے بیانات دیتے ہیں جس سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حماس کے سب سے بڑے دوست ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو ریلیز نکالتے ہیں اردگان، پرو فلسطین ریلیز، ان میں وہ اسرائیل کو کافی زیادہ لتاڑتے ہیں، اور پچھلے 6 مہینوں سے اردگان پر یہی تنقید کی جا رہی تھی کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ آپ اپنے ایکشن سے تو یہ ثابت نہیں کرتے کہ اسرائیل کے دشمن ہیں، آپ نے ان سے ٹریڈ بھی جاری رکھی ہوئی ہے، آپ آذربائیجان سے جو تیل آتا ہے وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس کی سپلائی لائن بھی آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور ٹریڈ اتنی زیادہ $7 بلین کی، تو وہ اس کو آپ کیوں نہیں کٹ آف کرتے؟ تو اس کا پھر اردگان پر کافی زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا، اور ابھی ریسنٹلی ٹرکی میں پولز ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں اردگان کو کافی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایسی اسلامی پارٹیز جیتی ہیں جن کا غزہ کے حوالے سے بڑا سٹرونگ سٹینس تھا، اور انہوں نے زیادہ فلسطین کی حمایت میں بولا تھا، تو ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ ٹرکی کی عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے، وہ فل پرو فلسطین سینٹیمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے اردگان نے اس ہیٹ کو محسوس کیا، اور پہلے 54 پروڈکٹس پر بین لگایا کہ ہم یہ چیزیں ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ اس میں سیمنٹ تھا، اس میں سونا تھا، سٹیل اور آئرن کی جو مصنوعات تھیں وہ ٹاپ پر تھیں،
اور یہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کتنا زیادہ اسرائیل ڈیپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پر جو یہ ٹرکی سے آتی ہیں، سیمنٹ، سٹیل اور آئرن، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اور اسرائیل پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار تھا اس جنگ کی وجہ سے، اور اس بین نے ان کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ اردگان نے پہلے ڈومیسٹک پریشر کے بعد یہ سٹیپ لیا، اور اب یہ انہوں نے ایک ڈراسٹک موو لیا ہے اور ساری جو ٹریڈ ہے اسرائیل سے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ اردگان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو اردگان کہتے تھے وہ انہوں نے کر بھی دکھایا ہے، اور اسرائیل کو اب انہوں نے کاری ضرب لگائی ہے۔ ابھی جو آذربائیجان سے تیل کی سپلائی آتی ہے، ابھی اس حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہیں، لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق وہ سپلائی لائن ابھی آ رہی ہے، اور ٹرکی اس کو چاہتے ہوئے بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس سے ٹرکی کا جو ایک اور بہت پکا دوست ہے آذربائیجان وہ ہرٹ ہوگا۔ تو آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کوئی اتنے خاص خراب نہیں ہیں۔ آذربائیجان ایک تیل پروڈیوس کرنے والا کنٹری ہے، اور اسرائیل اپنی بہت سی ضروریات آذربائیجان کے تیل سے پوری کرتا ہے۔ تو فی الحال وہ جو سپلائی لائن ہے وہ ابھی جاری ہے، آذربائیجان سے تیل براستہ ٹرکی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب سے یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ شروع ہوا ہے، تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں، ٹرکی کی جانب سے یہ سب سے زیادہ ایک سٹرونگسٹ ایکشن دیکھا جا رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ، کہ انہوں نے اکنامکلی اس کو ہرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسرائیل کو۔ جو کالز آ بھی رہی تھیں بہت سی دنیا سے اور بہت سی مسلم دنیا سے، اور ٹرکی کے اندر جو ریزیڈنٹس ہیں، جو ڈومیسٹک آڈینس ہے، وہ یہی چاہتی تھی اردگان سے کہ آپ ان سے ٹریڈ ٹائرز کو کٹ آف کریں، اور وہ اردگان نے کر دکھایا ہے۔ اور اس چیز کو اردگان اپنی ریلیز میں اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ بتا رہے ہیں پبلک کو کہ دیکھو ہم نے کس طرح اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اسرائیل کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ٹرکی۔ اسرائیل سے اس کو کافی زیادہ نقصان ہوگا اس بین سے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی، یہ سیمنٹ انڈسٹری اور لوہا وغیرہ اس پر بین لگایا ہے۔ پہلے ہی یہ جنگ کی وجہ سے جو غزہ میں کام کرنے والے لوگ تھے، غزہ سے جو ورکرز آتے تھے، ان کو بھی اسرائیل نکال چکا ہے جابز وغیرہ سے۔ تو ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کا بہت برا حال ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری اکانومی میں ایک بڑا کی رول پلے کرتی ہے، اور وہ اسرائیل کی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ اردگان کی بات کریں تو انہوں نے ٹرکش بزنس کمیونٹی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ $1-2 بلین کا جو فرق آئے گا جو ہم امپورٹس کرتے تھے اسرائیل سے، اس کو ہم مینیج کر لیں گے۔ اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو بربریت دکھا رہا ہے اسرائیل، اس کا جواب دیا جائے۔ ان کا جو ایک ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ہے، جو یہ اپنے ایکشنز میں کمی نہیں کر رہے، ان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اردگان نے اس حوالے سے ان خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس ایکشن کے بعد ویسٹ انہیں اٹیک کرے گا۔ جو مغربی ممالک ہیں جو اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں، یہ فرانس، جرمنی، UK، US وغیرہ، یہ اپنا ری ایکشن دکھائیں گے۔ اردگان نے کہا ہم اس حوالے سے پریپیئر ہیں، اور کسی بھی قسم کا چیلنج اس کا سامنا کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، لیکن یہ معاملہ ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کا اور ایک ظلم و بربریت کی داستان کا جو اسرائیل ختم نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہاں پر ایک ہی گول ہے کہ اس بنجمن نیتن یاہو کو فورس کیا جائے کہ وہ اپنی غزہ میں جاری بربریت والی اس سے بھری ہوئی کیمپین کو ختم کرے، پرماننٹ سیز فائر کی طرف آئے، اور ہیومینیٹیرین ایڈ کو غزہ تک آنے میں اجازت دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹ کی انکنڈیشنل سپورٹ کے ساتھ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، ان کی ہر جائز اور ناجائز ڈیمانڈ کو مانا جا رہا ہے ایک لاڈلے کی طرح۔ ان کو بگاڑ دیا ہے ویسٹ نے، یہ اردگان کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرکی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں کہ اگر ان پر اس ڈیسیجن کا کوئی تھوڑا بہت امپیکٹ پڑے گا تو ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے تھرو، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر میں ایک فیکٹ بتاتا چلوں، یہ جو میں نے آئرن کی بات کی تھی، اسرائیل تقریباً 70% اپنا جو آئرن ہے وہ ٹرکی سے امپورٹ کرتا ہے، اور اب ان کو دوسری جگہوں پر جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا ادھر ادھر، اور آپ کو پتہ ہے جنگ کی سچویشن میں آپ کو نئے کلائنٹس ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرکی کی جو بڑی بڑی ایکسپورٹس ہیں اسرائیل کو، وہ ہیں سٹیل، وہیکلز، پلاسٹک، الیکٹرک ڈیوائسز، مشینری۔ تو وہ ٹریڈ جو پچھلے سال $7 بلین کو پہنچ گئی تھی،
اب ٹرکی اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کئی ویڈیوز میں کہ ٹرکی اور اسرائیل قریب آ رہے تھے یہ 7 اکتوبر سے پہلے۔ 2010 میں ان کے تعلقات کو بہت بڑی ہٹ پڑی تھی جب اسرائیل نے فریڈم فلوٹیلا پہ حملہ کیا تھا، اور ٹرکی نے بڑا ساتھ دیا تھا اس پورے حملے کو، اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے میں پوری طرح سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت سے ٹرکی نے اپنے تعلقات کو بڑا کم کر دیا تھا اسرائیل کے ساتھ۔ تو اسرائیل جب سے یہ نارملائزیشن کی ایفرٹس اس نے شروع کی تھیں، اسرائیل نے ابراہم اکارڈز وغیرہ، بیچ میں یہ یو اے ای وغیرہ نے ان کو تسلیم کر لیا، اور بعد میں ٹرکی بھی ان کے بہت قریب آ گیا تھا، اور اردگان وزٹ بھی کرنے والے تھے 2023 کے اینڈ پر، لیکن یہ سارا معاملہ ہو گیا مڈل ایسٹ کے اندر، اور ان کی یہ جو قریب ان کی قربتیں تھیں وہ ایک بار پھر دوریوں میں کنورٹ ہو گئیں، اور یہ جو قریب آ رہے تھے، نئی نئی ڈیل سائن کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اور بھی انرجی کی ڈیلز کرنی تھیں، ٹیکنالوجی کی ڈیلز کرنی تھیں، انہوں نے جو را مٹیریلز ہیں اس حوالے سے اپنی ٹریڈ کو بڑھانا تھا، لیکن وہ پلان نہیں ہو سکا، اور اس سے زیادہ نقصان ڈیفینیٹلی اسرائیل کو ہے کیونکہ وہ ایک چھوٹا کنٹری ہے۔ وال اسٹریٹ کا ایک بینک ہے جے پی مورگن، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹریڈ اقدامات کی وجہ سے اسرائیل میں جو پرائسز ہیں گڈس کی، بہت سی چیزوں کی، وہ بڑھ جائیں گی، اس سے ایک پریشر آئے گا گڈس پر۔ اس کے علاوہ ٹرکی اور بھی اقدامات کر رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ، اور دیکھا جائے تو اس وقت پریکٹیکلی ٹرکی سب سے آگے کھڑا نظر آتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ ملیٹریلی دیکھا جائے تو ایران نے کچھ کارروائیاں کی ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن اگر اکانومی کے میدان میں دیکھا جائے ٹریڈ وائز تو ٹرکی کافی زیادہ اقدامات کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پہلے سے بھی تعلقات ہیں جن کو یہ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، اور ٹرکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو جوائن کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ جو جینوسائیڈ کا کیس ہے اسرائیل کے اگینسٹ، اس میں اس ساؤتھ افریقہ کا ساتھ دینے جا رہے ہیں ٹرکی۔ یہاں پہ ٹرکی کے اگر ہم ایکسپورٹ نمبرز کی بات کریں، پاکستان کی ایکسپورٹ صرف 30 سے 40 بلین ڈالرز ہیں، بلکہ 30 بھی نہیں ہیں اس وقت، اور ٹرکی کی ایکسپورٹس ہیں 260 بلین ڈالرز، وہ 267 بلین ڈالرز ہونی تھیں، اور اوبیسلی اس موو کی وجہ سے وہ پھر 260 بلین ڈالرز پہ آ جائیں گی، کہیں اور سے زیادہ کر لیا ہوگا، اور اسرائیل سے ان کی کم ہو گئی ہے، تو 260 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے، تو ان کے ایکسپورٹرز پریشان ہیں کہ وہ 7 بلین جو 267 بلین کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ کم ہو جائے گا۔ اوبیسلی 5-6 بلین ڈالر کی ٹریڈ کا فرق پڑے گا ان کی اسرائیل کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرکی کے ساتھ کس طرح یہ پیش آتے ہیں۔ یہ مغربی ممالک، ٹرکی ایک نیٹو ملک ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور نیٹو کے جو کنٹریز ہیں وہ تو ناراض ہوں گے اس اقدام سے، کیونکہ نیٹو کا جو سب سے بڑا روح رواں ہے امریکہ، وہ تو ان کے لیے آپ دیکھیں ان کے لیے فنڈنگ نکال رہے ہیں اسرائیل کے لیے امریکہ، اور یہاں پر ٹرکی ان کے خلاف ایکشنز لے رہا ہے۔ تو یہاں اسرائیل یہی کہہ رہا ہے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ ٹرکی کے خلاف لابنگ کریں گے امریکہ کے اندر، جو امریکن لابسٹ ہیں، کہ جی ہم یہاں پر بزنسز نہ کیے جائیں، ٹرکی کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جائے گی اور اس کو گندا کیا جائے گا، اور پوری طرح سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کس طرح ان جھٹکوں کو سہ پاتا ہے۔ ایک طرف سے ایران میزائل مار رہا ہے، اور دوسری طرف ٹرکی اکنامک بامز پھینک رہا ہے، اور یہاں پر اسرائیل کو بچانے میں امریکہ بہادر پریکٹیکلی فیل نظر آ رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فوجی بھیج سکتے ہیں، امداد بھیج سکتے ہیں، وہ اتنی سی زمین کے ٹکڑے پر آپ کیا کر لو گے جب آپ کی بنیادیں ہی ساری ہلی ہوئی ہوں، جو کہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک پراکسی وار شروع ہو گئی ہے اسرائیل کے اندر، ملٹیپل سائڈ سے ان کو اٹیکس کا سامنا ہے، اور اب ان کو ایک اکنامک وارفیئر کا بھی سامنا ہے۔ ٹرکی کو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا، اسرائیل کو امپیکٹ پڑے گا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اسرائیل امریکہ کی مدد سے کیا اس وار کو سسٹین کر پائے گا؟ کیا وہ ان جھٹکوں کو سہ پائے گا؟ کیا آپ اسرائیل کو اس سے وکٹوریس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا وہ ایک لوزر کے طور پر ایمرج ہوگا؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں، تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔